اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 11 ہے، سیقولو ان قریب کہیں گے، لکا آپ کے لیے، المخلفون پیچھے رہ جانے والے، من العرابی عرابی یعنی بدوؤں میں سے، شغلتنا مشغول کیا ہم کو، اموالنا ہمارے مالوں نے، واہلونا اور ہمارے گھر والوں نے، فاستغفر لنا تو ہمارے لیے بخشش مانگی ہے، یقولون وہ کہتے ہیں، بیلسناتہم اپنی زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم جو نہیں ہے ان کے دلوں میں، قل کہہ دیجئے، فمن یملکو تو کون مالک ہو سکتا ہے، لکم تمہارے لیے، من اللہ اللہ کے سامنے، شیئن کسی چیز کا، ان ارادہ بکم اگر وہ ارادہ کر لے تمہارے ساتھ، درن کوئی نقصان کا، وہ ارادہ بکم یا وہ ارادہ کر لے تمہارے ساتھ، نفعن کسی فائدے کا، بلکان اللہ بلکہ ہے اللہ بما تعملون خبیرہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ تو یہاں پر اب پیچھے جو رہ جانے والے ہیں وہ دراصل منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان قریب یہ آئیں گے آپ کے پاس اور کہیں گے کہ یعنی ہمیں ہمارے مالوں نے اور اہل نے مشغول کیے رکھا، تو آپ ہمارے لیے بخشش طلب کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت عمرے کا ارادہ کیا نا، تو مدینہ اور آس پاس کی بستیوں میں اس کا باقاعدہ اعلان کرایا گیا تھا کہ جو شخص عمرہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ مدینہ پہنچ جائے۔ تو لیکن آس پاس کی بستیوں کے کچھ قبائل مثلا غفار ہیں، مزنیہ ہیں، جہنیہ ہیں، اور اسلم اور اشجع کے لوگوں نے آپ کے ہمراہ جانے سے گریز کیا، کیونکہ یہ دراصل منافق لوگ تھے اور اپنے خیال میں کسی بھلے وقت کے منتظر رہنے والوں میں سے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قریش مکہ تو مکہ سے یہاں آ کر مسلمانوں کو کے بہت سے افراد کو میدان احد میں قتل کر گئے تھے، اب یہ مختصر سی جمعیت خود دشمن کے منہ میں جا رہی ہے، تو بھلا ان کو وہ زندہ آنے دیں گے؟ تو اسی خیال سے انہوں نے اس عمرہ سے شمولیت سے عدم موجودگی ہی یعنی اچھی سمجھی، نعوذ باللہ۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے خبث اور ان کے آئندہ کردار سے بھی مطلع فرما دیا کہ اب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور طرح طرح کے بہانے اور عذر پیش کریں گے کہ ہم فلاں مجبوری کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں گے، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیجیے اور ہمارے لیے استغفار طلب کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اب آپ کے پاس آئیں گے اور یہ باتیں کریں گے، یقولون بِأَلْسِنَتِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم، ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ ان کی زبانوں سے تو نکلتی ہیں لیکن ان کے دلوں میں یہ بات نہیں ہے، یعنی یہ زبانوں سے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے تھے اور ان کو نہ جانے کا بڑا افسوس ہے، اور حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دل میں یہ بالکل بھی شرمندہ نہیں ہے اور اس حرکت کو اپنا قصور ہی نہیں سمجھتے، نہ انہیں کچھ افسوس ہے، تو پھر استغفار کس چیز کا مانگ رہے ہیں نا؟ تو اور نہ ہی ان کو استغفار کی ضرورت، یہ یعنی یہ استغفار کی ضرورت محسوس بھی نہیں کر رہے۔ ظاہر ہے جو شخص اپنی غلطی کو مانے، اس کا اعتراف کرے، وہی استغفار کی طرف آتا ہے نا۔ تو یہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے آگے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کرنا چاہ رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہیے ان کو کہ کون تمہارا مالک ہو سکتا ہے اللہ کے مقابل کسی چیز کا، اگر اللہ ہی تمہیں کسی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، یا اگر وہ چاہے کہ تمہیں کوئی نفع ہی پہنچ جائے، مگر اگر کوئی اس نفع یا نقصان کو تم سے روکنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے مقابل آ سکتا ہے؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں خوب اچھی طرح سے خبر رکھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ پھر فرمایا کہ ان کا منافقین کا حال کیا ہے، بل ظننتم بلکہ تم نے گمان کیا، ان لن کہ ہرگز نہیں، یعنی قلیبہ لوٹیں گے واپس، الرسول رسول والمؤمنون اور مومن، الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف، ابداً کبھی بھی، وزجنا اور یہ بات بھلی لگی، ذالکہ یہ، فی میں، قلوبکم تمہارے دلوں کو، وظننتم اور تم نے گمان کیا کہ ظن السوء برے گمان کیے، وکنتم قوما بورا اور تم ہو ہی ایسی قوم جو کہ ہلاک ہو کر رہیں گے، استغفر اللہ۔ کہ یعنی اب یہ دیکھیں کہ منافقوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ غزوہ تم نے یعنی اس عمرہ سے عدم شمولیت میں ہی اپنی عافیت سمجھی ہے، تو اب اور ساتھ میں تمہارا مومنین کے اور سوری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ان پہ بری گردش آ جائے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے گھر والوں میں کبھی لوٹ کر واپس نہ آئے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں کتنی سجا دی گئی ہے، تمہیں یہ بات کتنی بھلی لگتی ہے، یہ تمہارے اندر کا خبث ہے جو کہ ظاہر ہوتا ہے، اور یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار مانگنے کے لیے تم آگے ہو کہ وہ اللہ سے استغفار کریں، لیکن اصل میں تمہارے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے، کہ تم نے اپنے دلوں میں کتنے برے برے گمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسلمانوں کے لیے کیے ہوئے تھے، اور تم تو ایسی قوم ہو کہ ہلاک ہی ہونے والے ہو، یعنی تم تو
قومم بورا ہو، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظنی رکھتا ہے، ان کے لیے برا برا سوچتا ہے، یا مسلمان ہو تو جاتا ہے زبان سے لیکن اس کی ہمدردیاں کافروں سے ہی رہتی ہیں، تو ایسا شخص ایماندار نہیں بلکہ یہ غیر مومن ہی ہوتا ہے، اور وہ اس پر ہلاکت ہی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو نہ ایمان لائے اللہ پر و رسولی اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا، تو بے شک ہم نے اعتدنا تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ کو۔ استغفر اللہ، کہ ایک طرف تو ایمان لانے والے لوگ ہیں جو ایسا کچھ پائیں گے کہ جیسے ہم نے اس میں پڑھا کہ جب صورتیں اترتی ہیں یا انہیں آزمائش میں وہ پورا اترتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں وہ بڑے بڑے انعامات پائیں گے۔ ایک یہ ہے کہ جو نہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ یغفر، وہ بخش دے گا، لمن یشاء، جس کو وہ چاہے گا، ویعذب، اور وہ عذاب دے گا، من جس کو یشاء وہ چاہے گا، وکان اللہ غفورا رحیما، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ساری بادشاہت ہے، ساری ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے فائدہ پہنچائیں، چاہے حالات اس کے برعکس نظر آ رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جسے چاہیں وہ ذلیل و رسوا کر دیں، کیونکہ کائنات ساری کی ساری اللہ کی مملوک ہے، ظاہری باطنی اسباب سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہ ان میں ہر طرح سے تصرف کر سکتا ہے، ہر طرح کے اختیارات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے وہ بخش دیں گے، یعنی اگر منافقین اگر اپنی کرتوتوں سے باز آ جائیں تو ان کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ اسی طرح ہی کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو پھر عذاب سے دوچار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں، لیکن یہ جو غفور الرحیمہ ہیں یہ کن کے لیے ہیں کہ جو کہ توبہ کر کے واپس پلٹ آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، ان قریب کہیں گے مخلف یعنی پیچھے رہ جانے والے، اِذَا انطَلَقْتُمْ، جب تم چلو گے، اِلیٰ مَغَانِمَ، غنیمتوں کے ساتھ، لِتَأْخُذُوهَا، کہ کم تم انہیں لے لو، کہ تم انہیں لے لو، ذرونا، ہمیں چھوڑ دو یعنی اجازت دو، نتبعکم، کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یبدلوا، کہ وہ بدل ڈالیں، کلام اللہ، اللہ کے کلمے کو، کل کہہ دیجئے کہ لن تتبعونا، تم ہرگز ہمارے پیچھے نہ آؤ، کذالکم، اسی طرح سے، قال اللہ، کہا ہے اللہ نے، من قبل، اس سے پہلے، فسیقولون، تو پھر وہ کہیں گے، بل تحسدوننا، کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بل کانوا لا یفقہون، لیکن اصل میں بات کیا ہے کہ وہ نہیں ہے سمجھتے، الا قلیلا، مگر تھوڑا ہی۔ تو یہاں پر ہوا یہ تھا کہ جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ وہ عمرہ پر جانا چاہتے ہیں تو منافقین تو اس سے پیچھے رہ گئے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو صلح حدیبیہ کے بعد فتح ہوئی ہے خیبر کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ منافقین تمہارے جانے کی تمہارے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ پوری پیچھے اس کا شان نزول پڑھ لیتے ہیں کہ فتح خیبر کا واقعہ دراصل غزوہ حدیبیہ کے 3 ماہ بعد محرم میں پیش آیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جلاوطن یہودی اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف سرگرمیوں میں مصروف تھے، بنو نذیر بھی مدینہ سے جلاوطن ہو کر یہیں مقیم ہو گئے تھے، اور انہی کے سردار حی بن اخطب نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو برگلا کر جنگ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف عہد شکنی پر مجبور کیا تھا، یعنی انہوں نے اپنا ایک الائنس بنایا ہوا تھا اور یہ سارے اتحادی کافروں سے ملے ہوئے تھے۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان معاملات کو نپٹانے کا موقع ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرکوبی کے لیے نکلے، اور یہ سفر نسبتاً آسان بھی تھا اور یہاں پر غنائم کی بھی توقع تھی، یعنی بہت مال ہاتھ آنے والا تھا۔ تو غزوہ حدیبیہ میں جو لوگ پیچھے رہے تھے یعنی منافقین، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 3 ماہ پہلے ہی بتا دیا کہ جب تم اس سفر پر جانے لگو گے تو یہ لوگ تمہارے ساتھ جانے کے لیے فوراً تیار ہو جائیں گے، یعنی عمرے کے لیے تو وہ نکلا تھا نا جس کی اللہ کے لیے رضا اللہ کے لیے اس نے اپنے دین کو خالص کیا ہوا تھا، لیکن اب یہاں پر منافقین کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ تو مال کے لیے نکلتے، دنیاوی مال کی طلب رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب یہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے فوراً تیار ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر جان و مال کا خطرہ تو کم ہے، جان و مال کے جانے کا خطرہ کم ہے، لیکن غنائم ملنے کی توقع بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم یا فیصلہ کیا آیا کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مخلص ہیں انہیں اللہ تعالیٰ فتح و نصرت سے ہمکنار کرے گا اور مالی فائدے بھی پہنچائے گا۔ تو اور منافق کیا چاہتے تھے کہ جان و مال کے ضیاع کا خطرہ ہو تو یہ بہانہ بنا کر اپنی جانیں اور مال بچا لیں،
اور مخلص مسلمان ایسے مشکل وقت میں آگے بڑھتے تھے، اور جب جان و مال کا کوئی خوف نہ ہو اور مال ملنے کی امید ہو تو اس وقت مسلمان منافقین جو تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس طرح کی آرزوئیں کرنے سے اللہ کے حکم میں اس کے میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ آپ کے پاس آئیں اور آپ کو کہنے لگیں کہ ہمیں بھی ساتھ لے لو، تو وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلمے کو بدل دیں، یعنی اللہ کا کلمہ کیا ہے کہ کہ آپ فرما دیں کہ ہرگز نہیں تم ہمارے پیچھے آؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تمہارے لیے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ٹوک الفاظ میں بتا دیں کہ تمہیں ہم اپنے ہمراہ نہیں لے جا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے منع کر چکا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی صحابہ کرام کو غزوہ خیبر میں اپنے ساتھ لیا تھا جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر آپ سے خون پر بیعت کی تھی، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پیچھے جو آ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید جانتا ہے، جو تم عمل کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ تو اب یہاں پر تھوڑا سا رک کر نا ہم یہ سارا جو پس منظر ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات نیکی کے کام کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں کہ اچھا یہ کون سا ایسا فرض کام ہے جو ضروری کرنا ہے، اور ہم رک جاتے ہیں۔ لیکن جب ایک انسان کوئی ایک نیکی چھوڑتا ہے نا تو وہ اس کے لیے اگلی نیکیوں کو بھی یعنی اس میں بھی جانے سے اس کو روک دیتی ہے۔ ایک نیکی اگلی نیکی کا دروازہ کھولتی ہے، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ ایک نیکی کر لیتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، پھر آپ کو مزید نیکیوں کی توفیق کا موقع ملتا ہے۔ لیکن جب انسان غفلت کرتا ہے اپنی کسی یعنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، یا اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے، یا کمی کوتاہی کی وجہ سے کسی نیکی سے رکتا ہے نا، حالانکہ وسائل اس کے پاس ہوتے ہیں، سب اسباب بھی اس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سستی کر جاتا ہے نا، تو پھر اپنے لیے مزید نیکیوں کے راستے، مزید بھلائیوں کے راستے وہ اپنے لیے بند کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہی ہوا کہ یہ لوگ جب عمرے کے لیے نہیں نکلے، صلح حدیبیہ میں شامل نہیں تھے، تو اس کے بعد جب مسلمان یعنی اگلے غزوہ پر گئے ہیں، غزوہ خیبر میں، تو اس میں بھی یہ لوگ شامل نہیں ہو سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم ان کو کہو گے نا کہ تم اب ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے، یہ اللہ کا حکم ہے، قال اللہ من قبل لن نتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل، تو اب وہ کیا کریں گے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، اب وہ یہ تمہیں کہنے لگیں گے، یعنی ایسے تانے دینے لگیں گے کہ تم تو چاہتے ہی نہیں ہو کہ ہمیں بھی مال غنیمت سے کچھ مال ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی نہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اب یہ بات کو سمجھنے والے نہیں ہیں، یعنی ان کو کیوں روکا گیا ہے کہ کسی وجہ سے ان کو روکا گیا ہے، ان کو اس وجہ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، لیکن نہیں، یہ الٹا اب مسلمانوں کو تانے دے رہے ہیں کہ تم ہمیں اس لیے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے کہ ہم بھی مال حاصل کر لیں تمہارے ساتھ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کل کہہ دیجئے للمخلفین، مخلفین سے یعنی پیچھے رہ جانے والوں سے، من العرابی، عرابیوں میں سے، ستدعون، ان قریب تم بلائے جاؤ گے، الی قوم، ایک ایسی قوم کی طرف، اولی باسن شدیدین، جو کہ سخت لڑائی والی جنگجو ہے، تقاتلونہم، تم ان سے لڑتے رہو، یا او یسلمون، یا وہ اسلام قبول کر لیں، فإن تطیعوا، پھر اگر تم اطاعت کرو گے، یؤتکم اللہ، تو دے گا اللہ تم کو اجرا حسنا، ایک بہت اچھا اجر، وإن تتولوا، اور اگر تم پھر گئے، کما تولیتم، جیسے تم پھر گئے تھے، من قبل، اس سے پہلے، یعذبکم، عذاب دے گا تم کو، عذابًا علیما، دردناک عذاب۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غزوہ خیبر میں تو تم نہیں جا سکتے، لیکن عنقریب تمہیں ایک قوم کی طرف بلایا جائے گا، اور یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ثقیف، حوازن اور بنو حنیفہ ہوں، جن کی طرف مسلمان لڑنے کے لیے پھر نکلے تھے بعد میں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ایسی جنگجو قوم سے لڑنے اور سر دھڑ کی بازی لگانے پر تیار ہو جاؤ تو پھر تم مال غنیمت میں سے بھی اچھا بدلہ پاؤ گے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بڑا اچھا بدلہ ملے گا، یعنی یؤتکم اللہ اجرا حسنا۔ اور لیکن شرط کیا ہے کہ جب تم ایسی قوم، سخت قوم کی طرف بلائے جاؤ تو تم ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ یا پھر وہ سر تسلیم خم کر دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی تمہاری آزمائش کے لیے ایک موقع آئے گا، اگر تم اس میں کامیاب ہوگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اموال غنیمت سے حصہ دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا اچھا بدلہ دے گا، لیکن اگر تم نے پھر وہی کام کیا جو غزوہ حدیبیہ کے موقع پر کیا تھا، ہیلے بہانے تراشنے لگے، تو پھر تمہاری اور زیادہ ذلت اور رسوائی ہوگی، یعنی وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اگر تم پھر گئے جیسا کہ تم پہلے پھرے تھے تو پھر تو خوب دردناک سزا نعوذ باللہ پاؤ گے، یعذبکم عذابا علیما، وہ تمہیں خوب دردناک سزا دے گا۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا لیسا علی الاعمی، نہیں ہے کوئی حرج اندھے پر، حرجن کوئی حرج یا تنگی، ولا علی الاعرج، اور نہ ہی لنگڑے پر، حرجن کوئی تنگی یا کوئی گناہ، ولا علی المریض، اور نہ ہی کسی مریض پر، حرجن کوئی گناہ،
ومن یطیع اللہ، اور جو کہ اطاعت کرے اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، یدخلہ، وہ داخل کرے گا اس کو، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ومن یتولی، اور جو پھر جائے گا، یعذبہ، عذاب دے گا اس کو، عذابا الیما، دردناک عذاب۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کون سے لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں، یعنی جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے ان سے کون سے لوگ مستثنیٰ ہیں جن کے ساتھ یہ بات نہیں کی جائے گی۔ ان میں کچھ تو وہ ہیں جو کہ اندھے ہیں یا لنگڑے پر کوئی حرج نہیں، اسی طرح مریض پر کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اور اگر وہ اطاعت کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کسی ایسے شرعی عذر میں ہوتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ لیکن جو لوگ محض ہیلے بہانے کرتے ہیں، ان کو کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جہاد سے پیچھے رہیں، دین کے کاموں سے پیچھے رہیں، تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ آج اتنا ہی کر لیتے ہیں الحمدللہ، اور اس کی تلاوت سن لیتے ہیں پہلے۔ يقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتول يعذبه عذابا أليما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔